بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 26 ہے، المرقات فی علم المنطق ہے، اور ہم نے سبق نمبر 25 میں پیچھے جو ہے عکس مستوی عکس مستقیم پڑھا تھا۔ عکس مستوی عکس مستقیم جو ہے اس کی تشریح تو ہو چکی ہے۔ اس میں ایک یہ چیز بھی آئی تھی محصورات اربعہ میں کہ موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، ہم نے مثال وہاں پڑھ لی تھی۔ اب یہاں اس سبق نمبر 26 میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، اس پر دو اشکال وارد کیے اور ان کے جوابات دیے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے اس سبق میں۔ چنانچہ وہا ہنا شکن فرماتے ہیں، یہاں پر ایک شک ہے، ٹک ہے۔ تقریر ہو، اس کی تقریر یہ ہے کہ ان قولنا کل شیخ کان شابن۔ اچھا، ایک تو موجبہ کلیہ کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ موجبہ کلیہ کے حوالے سے ایک اشکال کر کے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ موجبہ کلیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ موجبہ کلیہ کا جو عکس ہے وہ موجبہ جزیہ آتا ہے، تو ایک اس پر اشکال کریں گے اور ایک اشکال کریں گے موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک اشکال کریں گے۔ تو سب سے پہلے آگے موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے۔ اب اس پر اشکال یہ ہو رہا ہے کہ کل شیخ کان شابن، ہر بوڑھا وہ تھا جوان پہلے، یہ تو ٹھیک ہے، موجبہ کلیہ ہے، صادقۃ سچا ہے، مع باوجود اس کے کہ ان عکس نکالیں موجبہ جزیہ، جیسے کہ آپ نے بتایا تھا، جیسے مصنف کہہ رہے ہیں، منطقی کہہ رہے ہیں، تو ان اس کا عکس نکلے گا بعض الشاب کان شیخا، بعض جو جوان ہیں وہ بوڑھے تھے، بوڑھے تھے، تو یہ مطلب ہو گیا کہ پہلے بوڑھے تھے اب جوان ہو گئے، تو عکس تو نکلا لیکن خراب نکلا، ٹھیک ہے، لیس بصادق، نہیں یہ صادق نہیں ہے، بل وہ کاذب، بلکہ یہ جھوٹا ہے۔ وأجیب عنہ، اور اس کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے، اور جواب یہاں پر جو ہے دو دیے گئے ہیں، دو جواب دیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، بیان عکس ہو، جو عکس جو آپ نے نکالا ہے وہ اس کا نہیں ہے، عکس ہم نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو، ہوگا موجبہ جزیہ ہی، یعنی تعبیر اور ہوگا موجبہ جزیہ، تعبیر یہ نہیں ہوگی جو آپ نے نکالا بعض الشاب کان شیخا، تعبیر ہوگی لیس ما ذکرت بل عکسہ، وہ آپ والی نہیں ہوگی جو آپ نے ذکر کیا، بلکہ اس کا عکس نکلے گا بعض من کان شابا شیخ، بعض وہ جو تھے جوان وہ ہو گئے بوڑھے، بعض وہ جو تھے جوان وہ اب کیا ہیں، بوڑھے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر جو اصل مقدمہ اولا تھا نا، کل شیخ کان شابن، اس کو الٹ کیا ہم نے، تو شابن پہلے لائے نا، تو اس کو یوں پڑھیں گے بعض من کان شابن شیخ، تو اب یہ دونوں ٹھیک ہو گئے۔ یہ جواب نمبر ایک ہے۔ جواب نمبر دو یہ ہے کہ اس میں ہم نسبت کو قائم رکھنا ضروری نہیں ہے، یعنی زمانے کو قائم رکھنا ضروری نہیں ہے، ماضی کے بجائے آپ مضارع بھی بنا سکتے ہیں، یعنی حال استقبال کا زمانہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ وقد یجاب، یہ دوسرا جواب ہے، بوجہ آخر، دوسرا جواب ایک اور وجہ سے، وہوا ان حفظ نسبتی، کہ نسبت یعنی نسبت زمان کو قائم رکھنا، محفوظ رکھنا، لیسا بضروری، یہ کچھ ضروری نہیں ہے، فی العکس عکس میں، فعکس اس کا عکس پھر یوں نکلے گا بعض شابی یکون شیخا، وہ کانا سے یکون ہو گیا کہ بعض جوان وہ ہو جاتے ہیں بوڑھے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، وہ صادق لا محالہ۔ والموجبۃ الجزیہ، تو اچھا یہ تو موجبہ کلیہ کے اوپر جو اس کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے اس پر اشکال ہوا اور اس کا جواب ہوا۔ اب آ رہا ہے موجبہ جزیہ کا عکس، آپ نے کہا موجبہ جزیہ آتا ہے، تو اس پر بھی ایک اشکال ہو رہا ہے۔ قولنا بعض الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یا ناقص الی قولنا، اس کے عکس نکلتا ہے ہمارے قول کی طرف بعض الانسان حیوان، بعض انسان کیا ہے، حیوان ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وقد یورد علی انعکاس الموجبۃ الجزیہ، کبھی اس کے موجبہ جزیہ کے عکس کے اوپر اشکال وارد کیا جاتا ہے کہ جب موجبہ جزیہ کا موجبہ جزیہ ہی آپ عکس نکالتے ہیں، کنفسیھا اراد، وہ یہ ہے، وہ بعض الوتد فی الحائط، بعض میخ دیوار میں ہے، بعض میخ دیوار میں، یعنی بعض میخیں جو ہیں دیوار میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ صادق ہے۔ وہ عکس ہو، اس کا عکس نکالیں، آنی بعض الحائط فی الوتد،
بعض دیوار میخ میں ہے یا میخوں میں ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے نا، غیر صادق نہیں، ٹھیک نہیں ہوگا۔ والجواب اس کا یہ دے رہے ہیں ان لا نسلم، کہ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ان عکس هذه القضیہ، کہ اس قضیہ کا عکس جو آپ نے نکالا ہے وہی ہے، ہم اس کی تعبیر اور نکالیں گے، ما قلتا فی بعض وہ نہیں ہے، جو آپ نے کہا ہے بعض الحایتی فی الوتدی، یہ نہیں ہے صحیح تعبیر، بل عکسہ، بلکہ اس کی عکس کی تعبیر ہم یوں نکالیں گے، بعض ما فی الحائط وتد، بعض وہ جو دیوار میں ہیں، وتدن وہ کیا ہیں، میخیں ہیں، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ولا مریۃ فی صدقہ، اس میں کوئی شک نہیں اس کے سچا ہونے میں، دونوں ٹھیک ہو گئے۔ وباقی مباحث العکوس فی من عکس الموجہات، کہتے ہیں یہ تو ہم نے حملیہ کے اندر ساری باتیں کی ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو موجہات میں بھی عکس کو تلاش کریں، شرطیات میں بھی تلاش کریں، تو یہ چھوٹی کتاب ہے ہماری، اتنی موٹی موٹی بحثوں کے لیے، بڑی بحثوں کے لیے یہ اس کی حامل نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ آپ مطولات بڑی کتابوں کی طرف رجوع کر کے اس میں دیکھ سکتے ہیں، بڑی کتابوں کی طرف اگر ہم رجوع کریں، وہاں کیا ہے تو ہم اس کو بھی تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، جو یہاں پر مصنف نے لایا نہیں ہے، صرف اشارہ کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حملیات کے علاوہ اگر ہم موجہات اور شرطیات کو لیں، تو مثلا موجہات کو لیں تو ضروریہ مطلقہ، دائمہ مطلقہ اور مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ، ان کا عکس آتا ہے حینیہ مطلقہ۔ حینیہ مطلقہ مثال کے طور پر کل انسان حیوان بالضرورتی یا بالدوامی، آپ جو بھی لگا دیں یہ ضروریہ مطلقہ یا دائمہ مطلقہ بنے گا، اس کا عکس آئے گا حینیہ مطلقہ، اور وہ آئے گا بعض الحیوانی انسان بالفعل حین ہوا حیوان، ٹھیک ہے، یہ نکلے گا اس کا حین ہوا حیوان۔ اور جیسے کل کاتب متحرک الاصابع بضرورتی یا بالدوام ما دام کاتبا، تو یہ مشروطہ عامہ یا رفیع عامہ ہے، اور اس کا عکس بھی حینیہ مطلقہ نکلے گا، جیسے بعض متحرک الاصابع کاتب بالفعل حین ہوا متحرک الاصابع، تو یہ اس طرح یعنی حینیہ مطلقہ ان کا عکس سب کا نکلتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس کی طرف اشارہ دیا ہے، اور کچھ تھوڑی سی باتیں ہم نے اس حوالے سے بھی کر دی ہے۔ آگے عکس نقیض آ رہا ہے۔